الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اسلامک وائس۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزات خدا سے منور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے پہلے شاہد تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں یہ نعتیہ کلمات پڑھتے تھے کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی ماں جنے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اونڈے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین نے مشرق اور مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالا میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی، الحمدللہ الذی حسی بحمد المصطفیٰ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختص فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتے دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، قد جاءکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی
تو سب کے سب بت اوندے منہ گر پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ سلام اللہ علیہا باہر تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگی، اے میرے بابا جان، آپ سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں آ چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی ولادت کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک، صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غائبی آواز سنائی دی، اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور تورات میں مبید ہے، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد ہے۔ اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین اکرام، یہ ہے ہمارے نبی کے پیدائش کے پیدا ہوتے وقت معجزات۔ کتنی ہی عظیم الشان ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب ترین نبی، جو اللہ نے ہمارے لیے مبعوث فرمائے۔ اور آج ہم ان کے امتی ہو کر ہم ان کی ایک سنت کو بھی اپنانے سے قاصر ہیں۔ ہم ان کی سنت کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا یہی ان کے امتی ہونے کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی، ان کے سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز آگے دوسرے لوگوں تک شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔